اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ الحمد للہ عدد خلقہ الحمد للہ رضا نفسہ الحمد للہ زینت عرشہ الحمد للہ مداد کلماتہ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم رزقا طیبا وعلما نافعا عملا متقبلا۔ اللہ جو پڑھا ہو کو قبول فرمائے، اللہ ثواب داران کفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت۔ چھٹا سپارہ سورہ مائدہ ہی ابھی چل رہی ہے تفسیر۔ ہلکی کوئی ابتدا سزا جاری کی جاتی۔ کسی ملحد نے اپنے پرانے زمانہ میں اس حد سرقہ پر یہ بھی شبہ کیا تھا کہ جب شریعت نے ایک ہاتھ کی دیت 500 دینار رکھی ہے تو اتنا قیمتی ہاتھ جس کے کٹنے پر 500 دینار واجب ہو، 10-5 روپیہ کی چوری میں کسی طرح کاٹا جا سکتا ہے۔ مطلب چوری کے بارے میں جو آگے سے آبہ لگا کہ اسلام میں کیا حکم ہے وہی۔ ایک عالم نے اس کے جواب میں کیا خوب فرمایا، یعنی جو ہاتھ امین تھا وہ قیمتی تھا، جب چوری کر کے خائن ہوا تو ذلیل ہوا۔ چونکہ غالب ہے اس لیے اسے حق ہی ہے جو چاہے قانون نافذ کر دے، کوئی چوں وچرا نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ حکمت والا بھی اس لیے یہ احتمال نہیں کہ محض اپنے اختیار کامل سے کام لے کر کوئی قانون بے موقع نافذ کرے، نیز وہ اپنے ناتواں بندوں کے اموال کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کر سکے، یہ اس کی عزت اور غلبہ کے منافی ہے، اور چوری ڈاکوؤں کو یوں ہی آزاد چھوڑ دے اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی توبہ اگر ٹھیک ہو، جس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ چوری کا مال مالک کو واپس کرے، اور تلف ہو گیا ہو تو ضمان دے، یعنی کہ کا معاوضہ دے، اور ضمان نہ دے سکے تو معاف کرائے، جکا چوری کی سے اسے معاف کرائے، اور اپنے فعل پر یعنی کہ جو کام کی حصہ اپنے فعل پر نادم ہو، اور آئندہ کے لیے اس سے محبت اور آئندہ کے لیے اس سے مجتنب رہنے کا عزم رکھے، تو اس طرح کی توبہ سے امید ہے کہ حق تعالیٰ اخروی عقوبت جس کے مقابلہ میں دنیوی سزا کی کچھ حقیقت نہ اس پر اٹھا لے۔ جب حقیقی سلطنت و حکومت اسی کی ہے تو بلا شبہ اس کو یہ اختیار ہوگا کہ جسے مناسب جانے معاف کر دے، اور جس سے اپنی حکمت و عدل کے موافق سزا دینا چاہے سزا دے، اور نہ صرف یہ کہ اسے معاف کرنے اور سزا دینے کی کلی اختیارات حاصل ہے، بلکہ ان اختیارات کے استعمال سے کوئی روکنے والا بھی نہیں، کیونکہ ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ۔ پچھلی آیت میں ڈکیتی اور چوری وغیرہ کے حدود بیان کی گئی تھی۔ اب بعض ان اقوام کا حال سناتے ہیں جنہوں نے حدود اللہ میں تحریف کر کے اپنے کو عذاب عظیم کا مستحق ٹھہرایا۔ ان کا مفصل واقعہ بغوی نے یہ لکھا ہے کہ خیبر کے ایک یہودی مرد اور عورت نے جو کنوارے نہ تھے زنا کیا، باوجود ہے کہ تورات میں اس جرم کی سزا رجم سنسار کرنا تھی، مگر ان دونوں کی برائی مانو نہ تھی یہ سزا جاری کی جائے۔ آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ یہ شخص جو یثرب میں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب میں زانی کے لیے رجم کا حکم نہیں، کوڑے مارنے کا ہے، تو بنی قریظہ کے یہود میں سے
کچھ آدمی ان کے پاس بھیجو، کیونکہ وہ ان کے ہمسایہ میں ان سے صلح کا معاہدہ بھی کر چکے ہیں، ان کا خیال معلوم کر لیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت اس کام کے لیے روانہ کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ معلوم کر لے کہ زانی مرد کی کیا سزا تجویز کرتے ہیں۔ اگر وہ کوڑے مارنے کا حکم دے تو ان پر رکھ کر قبول کر لو، اور رجم کا حکم دے تو مت مانو۔ ان کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر رضامند ہو گئے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل رجم کا حکم لے آئے، مگر وہ لوگ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدق کا رہنے والا ابن سوریہ تم میں کیسا شخص ہے؟ سب نے کہا کہ آج روئے زمین پر شرائع موسویہ کا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ آپ نے اس کو بلوایا اور نہایت ہی شدید حلف دے کر پوچھا کہ تورات میں اس گناہ کی سزا کیا ہے؟ باوجود یہ کہ دوسرے یہودی اس حکم کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، جس کا پردہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ذریعہ سے فاش ہو چکا تھا، تاہم ابن سوریہ نے جو ان کا مسلم متمدد تھا، کسی نہ کسی وجہ سے اس کا اقرار کر لیا کہ بے شک تورات میں اس جرم کی سزا رجم ہے۔ بعد اس نے سب حقیقت ظاہر کی کہ کس طرح یہود نے رجم کو اڑا کر زنا کی سزا یہ رکھ دی کہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں اور کالا منہ کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے گشت کرایا جائے۔ الحاصل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مرد عورت پر رجم کی سزا جاری کی اور فرمایا کہ اے اللہ، آج میں پہلا شخص ہوں جس نے تیرے حکم کو دنیا میں زندہ کیا، اس کے بعد وہ اسے مردہ کر چکے تھے۔ یہ واقعہ یعنی منافقین اور یہود بنی قریظہ سماعون کے معنی ہیں بہت زیادہ سننے والے اور کان دھرنے والے۔ پھر بہت زیادہ سننا کبھی تو جاسوسی پر اطلاق کیا جاتا ہے، کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ قبول کرنے والا، جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ میں سننے کے معنی قبول کرنے کے۔ مترجم رحمۃ اللہ نے یہاں پہلے مراد لیے ہیں، لیکن ابن جریر وغیرہ محققین نے دوسرے معنی پر حمل کیا ہے، یعنی جھوٹ اور باطل کو بہت زیادہ ماننے اور قبول کرنے والے، یعنی دوسری جماعت جس نے ان کو بھیجا خود تمہارے پاس نہیں آئی، ان کی بات بہت زیادہ ماننے والے، یعنی خدا کے احکام میں تحریف کرتے ہیں، کہیں کی بات کہیں لگا دیتے ہیں، یعنی اگر کوڑے لگانے کا حکم ملے تو قبول کرو ورنہ نہیں۔ گویا خدا کی شریعت کو اپنی ہوا کے تابع رکھنا چاہتے تھے۔ ہدایت و ضلالت، خیر و شر کی کوئی چیز بھی بدون ارادہ خداوندی کے عالم وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جس کا انکار کرنا اس کے تسلیم کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن خدا کا ارادہ یہ ہے کہ چوری نہ کرے۔ اب وہ شخص اگر اپنے ارادہ میں کامیاب رہا تو لازم آتا ہے کہ خدا اس کے مقابلے میں معاذ اللہ عاجز ہو، نعوذ باللہ، اور خدا ہی کا ارادہ بندہ کے ارادہ پر غالب رہتا ہے، تو لازم آتا ہے کہ دنیا میں کہیں چوری وغیرہ کسی شر کا وجود نہ رہے۔ اگر خدا تعالیٰ خیر و شر میں سے کسی کا بھی ارادہ نہیں کرتا تو اس سے معاذ اللہ اس کا تعطل، غفلت و سخاوت لازم آتی۔ تعالیٰ عن شرور و تقدس، ان تمام شقوق پر غور کرنے کے بعد ناچار وہی ماننا پڑے گا کہ کوئی چیز بھی اس کے ارادہ تخلیق کے بدون موجود نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ نہایت مہم اور طویل ذیل ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس قسم کے مسائل کے متعلق مستقل مضمون لکھ کر فوائد کے ساتھ ملحق کر دیا جائے، واللہ موفق۔ اول منافقین یہود کا طرز عمل بیان فرمایا، جس میں یہ چند احوال بالخصوص ذکر کیے گئے۔ ہمیشہ جھوٹ اور باطل کی طرف جھکنا، اہل حق کے خلاف جاسوسی کرنا،
بد باطن اور شریر جماعتوں کو مدد پہنچانا، ہدایت کی باتوں کو تحریف کر کے بدل ڈالنا، اپنی خواہش اور مرضی کے خلاف کسی حق بات کو قبول نہ کرنا۔ جس قوم میں یہ خصائل پائی جائیں، اس کی مثال ایسے مریض کی سمجھو جو نہ دوا استعمال کرے، نہ مہلک اور مضر چیزوں سے پرہیز قائم رکھ سکے۔ اتباع اور ڈاکٹروں کا مذاق اڑائے، پیمائش کرنے والوں کو گالیاں دے، نسخہ پھاڑ کر پھینک دے یا اپنی رائے سے کی اجزا بدل ڈالے۔ یہ بھی عہد کر لے کہ جو دوا میری خواہش اور مذاق کے خلاف ہوگی کبھی استعمال نہ کروں گا۔ ان حالات کی موجودگی میں کوئی ڈاکٹر یا طبیب، خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر معالجہ سے دستبردار ہو کر یہی ارادہ کر لے کہ ایسے مریض کو اب اس کی بے اعتدالیوں، غلط کاریوں، ضد اور ہٹ دھرمی کا خمیازہ بھگتنے دو، تو کیا طبیب کی بے رحمی، بے تنائی کا ثبوت ہوگا یا خود مریض کی خودکشی سمجھی جائے گی؟ اب اگر مریض اس بیماری سے ہلاک ہو گیا تو طبیب کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے علاج نہ کیا اور تندرست کرنا نہ چاہا، بلکہ بیمار خود ملزم ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو تباہ کیا، طبیب کو موقع نہ دیا اس کی صحت واپس آنے کی کوشش کرتا۔ ٹھیک اسی طرح یہاں یہود کی شرارت، ہوا پرستی، ضد اور ہٹ دھرمی کو بیان فرما کر جو یہ لفظ فرمائے، جس کو اللہ نے گمراہ کرنا چاہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نہ چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا نے ان کے سوا استعداد اور بدکاریوں کی وجہ سے اپنی نظر لطف و عنایت ان پر سے اٹھا لی، جس کے بعد ان کے راہ پر آنے کی اور پاکی قبول کرنے کی کوئی توقع نہ رہی۔ اپنے ان کے غم میں اپنے کو نہ گھلائیے۔ آپ ان کے غم میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو، آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیے۔ بقول تعالیٰ، باقی یہ شبہ کہ خدا تو اس پر بھی قادر تھا کہ ان کی سب شرارتوں اور غلط کاریوں کو جبراً روک دیتا اور مجبور کر دیتا کہ وہ کوئی ضد اور حد کر ہی نہ کر سکے، تو بے شک میں تسلیم کرتا ہوں کہ خدا کی قدرت کے سامنے یہ چیز کچھ مشکل نہ تھی۔ سورہ یونس رکوع 10۔ لیکن اس دنیا کا سورہ مائدہ ہی چلے لگی، لیکن یہاں پر تھوڑا سا آیا ہے جو سورہ یونس رکوع 10۔ لیکن اس دنیا کا سارا نظام ہی ایسا رکھا گیا کہ بندوں کو خیر و شر کی اکتساب میں مجبور محض نہ بنایا جائے۔ اگر صرف خیر کے اختیار پر سب کو مجبور کر دیا جاتا تو تخلیق عالم کی حکمت مصلحت پوری نہ ہوتی۔ حق تعالیٰ کی بہت سی صفات ایسی رہ جاتی کہ ان کے ظہور کے لیے کوئی محل نہ ملتا، مثلاً عفو، غفور، حلیم، منتقم، ذو البطش، الشدید، قائم بالقسط، مالک یوم الدین وغیرہ۔ حالانکہ عالم کے پیدا کرنے سے غرض سے یہی ہے کہ اس کی تمامی صفات کمالیہ کا مظاہرہ ہو۔ کوئی مذہب یا کوئی انسان جو خدا کو فاعل مختار مانتا ہے، انجام کار اس کے سوا کوئی دوسری غرض نہیں بتلا سکا۔ سورہ ملک رکوع 1۔ اس سے زائد تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، بلکہ اس قدر بھی ہماری موضوع سے زائد ہے۔ ابن عباس، مجاہد، اکرمہ وغیرہ اکابر سلف سے منقول ہے کہ حضور کو یہ اختیار ابتدا میں تھا، آخر میں جب اسلام کا تسلط اور نفوذ کامل ہو گیا تو ارشاد ہوا ان کے نزاعات کا فیصلہ قانون و شریعت کے موافق کر دیا کرو۔ مطلب یہ کہ اعراض اور کنارہ کشی کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم نے بار بار اس پر زور دیا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی شریر، ظالم اور بدمعاش کیوں نہ ہو، مگر اس کے حق میں بھی تمہارا دامن عدالت، ناانصافی کی چھینٹوں سے داغدار نہ ہونے پائے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کے سارے زمین آسمان کا نظام قائم رہ سکتا ہے۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ آپ کو حکم ٹھہراتے ہیں جس تورات کو کتاب آسمانی مانتے ہیں، اس کے فیصلہ پر بھی راضی نہیں، تو حقیقت میں ان کا ایمان کسی پر بھی نہیں،
نہ قرآن پر نہ تورات پر۔ اگلے رکو میں تورات انجیل کی مدح فرما کر متنبہ کیا ہے کہ کیسی عمدہ کتاب، کیسے علوم ہدایت تھی جن کی ان نالائقوں نے بے قدری نے ایسا ضائع کیا کہ آج اصل چیز کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو گیا۔ آخر حق تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے بالکل آخر میں وہ کتاب بھیجی جو ان سب پہلی کتابوں کی مطالب اصلیہ کی محافظ اور مصدق ہے، جس کی ابدی حفاظت کا انتظام نازل کرنے والے نے خود اپنے ذمہ لیا، یعنی کہ قرآن شریف۔ الحمدللہ، یعنی رسول اللہ کے طالبین کے لیے ہدایت کا اور شبہات و مشکلات کی ظلمت میں پھنس جانے کے لیے کوئی روشنی کا کام دیتی ہے۔ فائدہ، یعنی تورات میں ایسا عظیم الشان دستور العمل اور آئین ہدایت تھا کہ کثیر تعداد پیغمبر، اہل اللہ، علماء برابر اسی کے موافق حکم دیتے اور نزاعت کے فیصلہ کرتے رہے، یعنی تورات کی حفاظت ان کو ذمہ دار بنا گیا تھا۔ قرآن کریم کی طرح وعدہ نہیں ہوا، تو جب تک علماء احبار نے اپنے ذمہ داری کا احساس کیا تورات محفوظ معمول رہی۔ آخر دنیا پرست علماء سو کے ہاتھوں سے تحریف ہو کر ضائع ہوئی، یعنی لوگوں کے خوف یا دنیوی طمع کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے آسمانی کتاب میں تبدیل و تحریف مت کرو، اس کے احکام اخبار کو مت چھپاؤ، اور خدا کی تعذیب و انتقام سے ڈرتے رہو۔ تورات کی عظمت اور شان اور مقبولیت جتلانے کے بعد یہ خطاب یا تو ان رؤسا علماء یہود کو کیا گیا ہے جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے، کیونکہ انہوں نے حکم رجم سے انکار کر دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق پیشن گوئیوں کو چھپاتے رہے۔ ان کے معنی میں، یعنی کہ تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو تھی کہ آخری نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے دنیا میں، وہ بات کو بھی چھپاتا تھا یہود نصارہ۔ ان کے پیشن گوئیوں کو چھپاتا، ان کے معنی میں عجیب طرح کی ہیر پھیر کرتے تھے، اور درمیان میں امت مسلمان کو نصیحت ہے کہ تم دوسری قوموں کی طرح کسی سے ڈر کر یا حب مال و جاہ میں پھنس کر اپنی آسمانی کتاب کو ضائع مت کرنا۔ چنانچہ اس امت نے الحمدللہ ایک حرف بھی اپنی کتاب کا کم نہیں کیا، سبحان اللہ، اور آج تک اس کو مبتلین کی تغیر و تحریف سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے، ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کے موافق حکم نہ کرنے سے غالباً یہ مراد ہے کہ منصوص حکم کے وجود ہی سے انکار کر دیا، اس کی جگہ دوسرے احکام اپنی رائے اور خواہش سے تصنیف کر لے، جیسا کہ یہود نے حکم رجم کے متعلق کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر مراد یہ ہے کہ معاذ اللہ عقیدتاً ثابت مان کر پھر فیصلہ عملاً اس کے خلاف کرے تو کافر سے مراد عملی کافر ہوگا، یعنی اس کی عملی حالت کافروں جیسی ہے۔ قصاص کا یہ حکم شریعت موسمی میں تھا اور بہت سے علماء اصول نے تصریح کی ہے، جو پچھلی سرائے قرآن کریم یا ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمائی، بشرطیہ کہ ان کی نسبت کسی جگہ حضور نے کوئی انکار یا ترمیم نہ فرمائی ہو، تو وہ اس امت کے حق میں بھی تسلیم کی جائیں گی، گویا بدون رد انکار کے ان کو سنانا تلقی بالمقبول کی دلیل ہے، یعنی جرح کے قصاص کو معاف کر دینا مجروح کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو جارح کے حق میں رکھا ہے، یعنی اگر مجروح نے جارح کو معافی دے دی تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہود نے حکم قصاص کے خلاف بھی تعامل قائم کر لیا تھا۔ ان میں بنو نذیر جو زیادہ معزز اور قوی سمجھے جاتے تھے، بنو قریظہ سے پوری دیت وصول کرتے، اور جب ان کو دینے کی نوبت
آتی تو نصف دائت ادا کرتے۔ بنی قریظہ نے اپنی کمزوری کی وجہ سے اس طرح کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اتفاقاً بنی قریظہ کے ہاتھ سے بنو نذیر کا آدمی مارا گیا۔ انہوں نے دستور کے موافق ان سے پوری دائت طلب کی۔ بنو قریظہ نے جواب دیا کہ جاؤ، زمانہ گیا جب ہم نے تمہاری قوت سے مجبور ہو کر یہ ظلم منظور کر لیا تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے ہیں، ان کا دورہ ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم جو دائت تم سے لیتے ہیں اس سے دوگنی ادا کریں۔ اس سے غرض یہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں محال ہے کہ کوئی کبھی ضعف کو کچل سکے یا دبا سکے، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ آپ ہر ضعیف و قوی کے ساتھ یکساں انصاف کرتے ہیں اور اقویاء کے مظالم کے مقابلہ میں ضعفاء کی دستگیری فرماتے۔ انجام کاریہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ بنی قریظہ نے جو خیال اس پیکر عدل و انصاف کی نسبت ظاہر کیا تھا بلا کم وقت صحیح نکلا۔ حکم قصاص کے بعد فرمانے سے اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، چونکہ رجم کی طرح قصاص کا حکم شرعی ہونے سے صریحاً انکار نہیں کیا تھا، بلکہ آپس کی مفاہمت سے خلاف حکم شرعی ایک دستور قائم کر لیا تھا۔ تو قانون عدل کی اعتقادی نہ صرف عملی مخالفت ہوئی، اس لیے یہاں کافرون کی جگہ ظالمون فرمایا، یعنی یہ ظلم صریح ہے کہ قوی سے کم اور ضعیف سے زیادہ دائت لی جائے، یعنی ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان سے تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور جو کتاب انجیل ان کو دی گئی تھی وہ بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور انجیل کی نوعیت بھی نور ہدایت ہونے میں تورات کی طرح تھی۔ احکام و شرائع کے اعتبار سے دونوں میں بہت ہی قلیل فرق تھا، جیسے اشارہ کیا گیا۔ یہ فرق تورات کی تصدیق کے منافی نہیں۔ جیسے آج ہم قرآن کو ماننے اور صرف اسی کے احکام کو تسلیم کرنے کے باوجود الحمدللہ تمام کتب سماویہ کے عند اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، یا تو عیسائی جو نزول انجیل کے وقت موجود تھے، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کو یہاں نقل فرما رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت جو عیسائی مخاطب تھے ان سے کہا گیا کہ جو کچھ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کے موافق ٹھیک ٹھیک حکم کرے، یعنی ان پیشن گوئیوں کو چھپانے یا لغو اور محمل تعویلات سے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جو انجیل میں پیغمبر آخر الزماں اور مقدس فارقیت کی نسبت حضرت مسیح کی زبانی کی گئی ہے، خدا تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہوگی کہ جس ہادی جلیل مسئلہ عظیم کے متعلق حضرت مسیح یہ فرمائے کہ جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں سچائی کی ساری راہیں بتائے گی، اسی کی تکذیب پر کمر بست ہو کر اپنے لیے ابدی خسران قبول کرو۔ کیا مقدس مسیح اس کے پروردگار کی فرمانبرداری کی یہی معنی؟ محمن کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ امین، غالب، حاکم، محافظ، نگہبان، ہر معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کتب سابقہ کے لیے محمن ہونا صحیح ہے۔ خدا کی جو امانت تورات، انجیل وغیرہ کتب سماویہ میں ودیعت کی گئی تھی وہ موضوع زائد قرآن میں محفوظ ہے، جس میں کوئی خیانت نہیں ہوئی، اور جو بعض فروعی چیزیں ان کتابوں میں اس زمانہ یا ان مخصوص مخاطبین کے حسب حال تھی ان کو قرآن نے منسوخ کر دیا، جو حقائق ناتمام تھی ان کی پوری تکمیل فرما دی، اور جو حصہ اس وقت کے اعتبار سے غیر مهم تھا اس سے بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہود میں باہم کچھ نزاع ہو گئی تھی۔ ایک فریق جس میں
ان کے بڑے بڑے مشہور علماء مقتدیٰ شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فصل نزا کی درخواست کی اور یہ بھی کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عموماً قوم یہود ہمارے اختیار و اقتدار میں ہے، اگر آپ فیصلہ ہمارے موافق کر دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے اسلام لانے سے جمہور یہود اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی اسلام کو منظور نہ کیا، ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن کثیر گزشتہ فائدہ میں اس آیت کی جو نشان نزول ہم لکھ چکے ہیں، اس سے صاف آیا ہے کہ آیت کا نزول بعد اس کے ہوا۔ آپ ان کی خوشی اور خواہش پر چلنے سے انکار فرما چکے تھے، تو یہ آیت آپ کی استقامت کی تصویب اور آئندہ بھی ایسی شان عصمت پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کے لیے نازل ہوئی۔ جو لوگ اس قسم کی آیات کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عصمت کے خلاف تصور کرتے ہیں، انہیں آتی قاصر فہم ہے۔ اول تو کسی چیز سے منع کرنا اس کی دلیل نہیں کہ جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ اس ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے، انبیاء علیہ السلام کی معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معصیت ان سے صادر نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کام کو یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا کو ناپسند ہے ہرگز اختیار نہیں کر سکتے۔ اگر اتفاقاً کسی وقت بھول چوک یا رائے و اجتہاد کی غلطی سے راہج و افضل کی جگہ مرجوح و مفضول کو اختیار کر لے یا غیر مرضی کو مرضی سمجھ کر عمل کر گزرے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات مسئلہ عصمت کے منافی نہیں، جیسا کہ حضرت آدم اور بعض دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات شاہد ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اسی طرح کی دوسری آیات کا مطلب سمجھنے میں کوئی خلجان نہیں رہتا، کیونکہ ان میں صرف اس بات پر متنبہ کیا گیا ہے کہ آپ ان ملعونوں کی تلمیح اور سخن سازی سے قطعاً متاثر نہ ہوں اور کوئی ایسی رائے قائم نہ فرمائیں جس میں بلاقصد ان کی خواہش کی اتباع کی صورت پیدا ہو جائے۔ مثلاً اسی قصہ میں جو ان آیات کے شان نزول ہے، یہود نے کیسی عیارانہ اور پرفریب صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر آپ ان کے حسب منصب فیصلہ کر دیں تو سب یہود مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز آپ کے نزدیک محبوب اور عزیز نہیں۔ ایسے موقع پر امکان تھا کہ بڑے سے بڑے مستقیم انسان بھی یہ رائے کم کر لے ان کی ایک چھوٹی سی خواہش کے قبول کر لینے میں، جبکہ اتنی عظیم شان دینی منافعت کی توقع ہو، کیا مذائقہ ہے۔ اس طرح کے خطرناک مزلزل اقدام میں موقع پر قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو بھول کر بھی کوئی ایسی رائے قائم نہ کر لیجیے جو آپ کی شان رفیع کے مناسب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تقویٰ، انتہائی فہم و تدبر تو نزول آیت سے پہلے ہی سے ان ملاعین کے مکر و فریب کو رد کر چکا تھا، لیکن فرض کیجیے اگر ایسا نہ ہو چکا ہوتا تب بھی آیت کا مضمون جیسا ہے کہ ہم تقریر کر چکے ہیں، حضور کی شان عصمت کے اصل مخالف نہیں، یعنی خدا نے ہر امت کا عین طریق کار اس کے احوال و استعداد کے مناسب جدا گانہ رکھا ہے۔ اب باوجود ہے کہ تمام انبیاء ملل کی سماعی اصول دین اور مقاصد کلیہ میں جن پر نجات ابدی کا مدار ہے باہم متحد ایک دوسرے کے مصداق رہے ہیں، پھر بھی جزیات فروغ کے لحاظ سے ہر امت ان کے ماحول اور مخصوص استعداد کے موافق خاص احکام ہدایت دی گئی۔ اس آیت میں اس فری اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جو سب انبیاء علیہ السلام کو آپس میں الاتی بھائی فرمایا ہے، جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو۔ صلی اللہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک لی فیما تحفی وعد الموت۔
6 पारा और सूर्य मादा ही अभी चल रही है, 1-2 रोज़ा और इंशाल्लाह चलेगी। अल्लाह कबूल फरमाए, जो गलती सलती है अल्लाह माफ़ करे, आप लोग भी माफ़ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।